بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو یعنی پارٹ 5 میں بتایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہیں کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کے گھر گئے اور اس کے گھر ایک پتلی سی بکری دیکھی اور انہوں سے اجازت لی کہ اس کا دودھ نکالیں تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ نکالنے کے لیے ہاتھ لگایا تو دودھ اتنا بھر گیا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا اور بعد میں بھی دودھ بچ گیا۔ اس کے بعد راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء نامی ایک جگہ پر 2 ہفتے رہے اور اسی عرصے میں وہاں پر ایک مسجد بنوائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں ہی رہ گئے تھے وہ بھی رات کو موقع دیکھ کر مدینہ کی طرف نکل پڑے اور راستے میں ہی قباء نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ دوستوں، آج ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویڈیو کا پارٹ 6۔ لیکن دوستوں، اس سے پہلے جو لوگ چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 16ویں تاریخ کو جمعہ کے دن بخیر و عافیت مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے۔ ارادت مدینے والوں کی مسرت کا جوش اور ارادت کے اظہار کا ولولہ اس درجے تک تھا کہ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی گھر میں اترے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دل شکنی گوارا نہیں کی اور فرمایا، جہاں میری اونٹنی جا کر خود بخود بیٹھ جائے گی میں وہیں اتر پڑوں گا۔ اس خبر کے سننے سے سب منتظر تھے کہ دیکھیں یہ اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے اور یہ بڑی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے۔ آخرکار اس مقام پر جہاں اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ اور چہرے مبارک پر قدر متغیر ہو گیا۔ یہ نزول وحی کے وقت کی ایک حالت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد اونٹنی اٹھی، کچھ قدم آگے چلی اور پھر مڑ کر وہیں آ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ یہ دوبارہ بیٹھنا آخری فیصلہ تھا۔ ہر چند لوگوں نے کوشش کی کہ اونٹنی پھر اٹھے مگر وہ نہ اٹھی، چونکہ اس مقام کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے نیچے کی منزل میں قیام کیا۔ صحابہ خانہ کو ادب اور تعظیم کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے کی منزل میں رہنا نہایت ناگوار ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے با اصرار درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں رہیں اور میں نیچے کی منزل میں آ جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ہمیشہ یہی دیتے رہے کہ میرے پاس بہت سے آدمی آیا جایا کرتے ہیں جن کے اوپر کی منزل میں جانے سے تمہارے اہل و عیال کو بہت تکلیف ہوگی۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت اوروں کی آسائش کا کہاں تک خیال فرماتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب کرتے تھے۔ یہی 2 باتیں یعنی بزرگوں کا اپنے خردوں کی تکلیف و آسائش کا پورا خیال رکھنا اور چھوٹوں کا بزرگوں سے ادب کے ساتھ پیش آنا اسلامی تعلیم کے اعلیٰ جز ہیں، اور ان کے حاصل کرنے سے آدمی انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اسی امر کے لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ دوستوں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کو معقول طریقے سے سمجھایا اور ان کی التجا کو پورا کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر انہوں نے آخرکار نہایت ہی مؤدبانہ طریقے سے بار بار کی درخواست پر اپنا منشا پورا کرا لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں رہنے لگے۔ دوستوں، اب ان واقعات کا بیان بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے بعد وفات کے دن تک مدینہ میں پیش آئے، کیونکہ اس ہجرت سے ہی سن ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جاری کیا گیا ہے۔ دوستوں، اس سال کا سب سے پہلا واقعہ وہی مسجد قباء کی تعمیر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ دوستوں، پارٹ 5 میں اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اب اس سے آگے بتاتے ہیں۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جن کو خداوندی تعالی نے اس خاندانی شرافت کے ساتھ علمی فضیلت اور پرہیزگاری بھی عطا فرمائی تھی، اور اسی وجہ سے مدینہ کے یہودیوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت اور نہایت تعظیم و تکریم ہوتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو جوک در جوک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے واسطے حاضر ہونے لگے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے صدقات دریافت کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ
آپ کا کلام سننے کا ارادہ کیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے جس امر سے میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والوں کا سا نہیں ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ میں مصروف تھے اور یہ کلمات فرما رہے تھے: اے لوگوں، اپنے پرائے سے جب تم ملو تو اس طرح السلام علیکم کہو کہ وہ سن لیں، محتاجوں اور مفلسوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھو، ان سے اپنا علاقہ نہ توڑو، رات کو جب لوگ سویا کرتے ہیں تم اٹھ کر نماز پڑھو اور اپنے خالق کی عبادت کا لطف اٹھاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا واعظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا۔ اس واعظ کو سن کر میں اپنے گھر چلا گیا، پھر دوسری دفعہ اکیلا خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور چند ایسے سوال پیش کیے جن کے جواب کا علم پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو نہیں دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب ایسی تسلی بخش دیے کہ ان کے سننے کے بعد مجھ کو کسی اور بات کی دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہی، اور اسی وقت میں نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر آخر الزمان ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اس کافی تصدیق کے بعد میرے بے قرار دل نے نہ تو قوم کی مخالفت کرنے کی پرواہ کی اور نہ دنیاوی جاہ و منزلت میں خیال کے آنے کو دل میں جگہ پکڑنے دی۔ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر کیا کہ نسبتی شرافت اور علمی و عملی فضیلت کے لحاظ سے مدینے کے یہودی اگرچہ مجھے نہایت معتبر اور معزز اور سخا سمجھتے ہیں، مگر اتنے متعصب اور جاہل ہیں کہ جس وقت ان کو میرے اسلام کا حال معلوم ہوگا تو وہ پہلے حسن ظن کے لحاظ سے میری تقلید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ مجھ کو پرلے درجے کا کمینہ، جاہل اور بدکار کہنے لگیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں اپنے اسلام کو عام لوگوں پر ظاہر کرنے سے پہلے اپنے اس بیان کی تصدیق کرا دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے کافی اطلاع حاصل ہو جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپا کر بٹھا دیا اور یہودیوں کو بلا کر فرمایا: اس خدا کے لیے جس کے سوا دوسرا نہیں اور جسے تم بخوبی جانتے ہو اور جس کی کتاب تم توریت میں تم پڑھ چکے ہو کہ میں خدا کا رسول اور اسی کا بھیجا ہوا ہوں، میری سچائی پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ تم رسول خدا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا: وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا، وہ ہم سب میں بڑا عالم ہے اور ہمارے بڑے عالم کا بیٹا، وہ ہمارا دانا پیشوا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا داناؤں اور داناؤں کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کیا کہو گے اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ انہوں نے کہا: خدا اس کو اس سے بچائے۔ اس سوال کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آئے اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے: اے میرے یہودی بھائیوں، خدا سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جس کی نسبت تم جانتے ہو کہ وہ رسول خدا ہیں۔ یہودیوں نے یہ سن کر کہا: تم جھوٹے ہو، ہم نہیں جانتے۔ پھر کہیں گے: یہ بڑا شریر اور بڑے ہی شریر کا بیٹا، بہت ہی برا آدمی ہے، بڑے ہی برے آدمی کا بیٹا، ہم سب میں بڑا جاہل ہے اور بڑے ہی جاہل کا فرزند۔ اس واقعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کی تصدیق اور ان کی دانائی اور تجربہ کاری کا یقین ہو گیا اور یہودیوں کی ہٹ دھرمی اور ضد کا بھی حال کھل گیا۔ دوستوں، جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ میں چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رہ گئی تھی۔ جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح امن و امان کے ساتھ رہنے کا یقین ہو گیا تو انہیں بھی بلوایا، جن کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال بھی چلے آئے۔ دوستوں، مدینہ میں خدا کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خالق کی عبادت اور لوگوں میں اپنے سچے دین کی اشاعت کرنے کی پوری آزادی تھی۔ کسی معاملے میں کوئی روکنے والا نہ تھا، مگر ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی مکان نہ تھا۔ اس لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قباء میں سب سے پہلے مسجد بنانے کا حکم دیا، اسی طرح مدینہ میں بھی آرام و اطمینان حاصل کرنے پر سب سے پہلے مسجد بنانے کا حکم دیا، اور وہی مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی۔ اس مطلب کے لیے اس جگہ کو پسند کر کے اس کے مالکوں سے خرید لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر مسجد بنانے میں مشغول ہوئے۔ جس جگہ پر اینٹیں بنائی گئی تھی
थी। वो अब तक मदीना मुतहरा में मौजूद है। मस्जिद की इमारत निहायत ही सादा थी। उसकी दीवारें कच्ची थी, छत खजूर की लकड़ी और पत्तों की, सुतून खजूर के तनों के। इसी वास्ते न छत काफी धूप को रोक सकती थी और न बारिश को। गर्मी के वक्त धूप पड़ती और बारिश के मौके पर तमाम मस्जिद में कीचड़ हो जाती। लेकिन दोस्तों, वो दीन और दुनिया का बादशाह, हमारे माँ बाप उन पर फिदा हो, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, अपने असहाब के साथ उस मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज अदा करते और मिंबर का काम एक सुतून से लेते, जिसके साथ तकिए लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमाते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पहले ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपने इन वीडियो के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखा, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इससे अगला पार्ट यानी पार्ट 7 कल इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।